عطا کرنے وَآرِضْ مَنْ ظَلَمَكَ آج جملہ بڑا عجیب آ گیا وَآرِضْ مَنْ ظَلَمَكَ وَاعْفُ عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ دو جملے تھے حدیث کے فرمایا تو نے اس کو معاف کر دینا ہے جو ظلم کرے اتنے تو کوئی نہیں بے کہ تو معاف نہ کریں کہ میرے ظلم تو معاف کر دیں نہیں اس بات بھی سن لو یہ بھی حدیث بات بڑی پیاری ہے بڑی پیاری حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا میرا وعدہ ہے بازو پکڑ کے جنت سے جس نے زیادتی ہونے کے باوجود معاف کر دیا ایک صحابیت کیا آقا کہ اس کا یہ معاف کرنا یہ اتنا پیارا عمل ہے فرمایا ہاں یہ رب کی صفت ہے یہ رب کی صفت ہے رب خود معاف کرتا ہے وہ درگزر کرتا ہے وہ ہر بندے کو کیا بڑے بڑے پاپ دے کر بھی وہ معاف کر رہا ہے اس کے مقابلے میں کسی نے سورج کو خدا کسی نے چاند کو خدا کسی نے گائے کو خدا کسی نے اپنے ہاتھ سے خود تراش کر کے خدا بنا کر رب کا اتنا مقابلہ ہے رب کی بجائے ان کو خدا بنا کر بیٹھے رب نے فرمایا میں پتا کتنا کریم ہوں مولا تو کتنا ہے فرمایا میں تو ان کو بھی دسترخوان سے نہیں اٹھایا ان کو بھی دسترخوان سے نہیں اٹھایا تیرے اوپر زکات فرض ہو جائے تو زکات بھی نہ دے ہائے ہائے تجھے میں نے دیا تو میرے غریبوں کا نہ دیکھے لیکن سننا جو بڑا سننے والا ہے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام تشریف فرماتے اور اس طرح اجتماع تھا آپ کی بارگاہ میں تو ملک الموت آ گئے حضرت عزرائیل علیہ السلام آکے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ بندہ جو بیٹھا ہے نا اس کی پرسوں میں نے روح قبض کر لیں آئے بندہ جو بیٹھا نا اشارہ کیا اس کی پرسوں میں نے بولیے روح قبض کر لینی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے 3 دن گزر گئے وہ مہینے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بازار میں جا رہے تھے اور وہ شخص سامنے سے آ رہا تھا وہ شخص سامنے سے آ رہا تھا آپ تو بڑے حیران ہو گئے تعجب میں چلے گئے اللہ کے پیغمبر کہ مجھے تو اسرائیل علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ پرسوں اس کو یعنی میں نے اس کی روح قبض کرنی ہے اس کی موت واقع ہو جانی ہے تو یہ تو بندہ زندہ پھر رہا آپ نے اتباعی تعالیٰ ملک الموت کو بھیجے رب نے ملک الموت کو بھیجا جب آپ کی بات میں حاضر ہوا تھا آپ نے پوچھا بھی آپ تو کہہ رہے تھے پر اس کی روح قبض کر لینی ہے وہ تو زندہ ہے تو ملک الموت نے آگے سے جواب دیا آپ سن لیں اللہ تعالیٰ ویسے نہیں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا میں رب کہہ رہا ہوں کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہاں یہ کام ضرور کرو اگر وہ کر لو تو میں کہتا ہوں تم نیکی کو پہنچ گئے تم نے نیکی کر لی مولا وہ کام کون سا ہے فرمایا وہ میرا ذاتی کام ہے وہ مجھے بہت پسند ہے مولا کون سا فرمایا تنفقوا خرچ کرنا کیا تھوڑا آستہ بولو سبحان اللہ اصل میں خرچ کرنے کے لفظ آ گیا ہے اس لیے سانس گم ہو گیا سانس انسان کا اٹک جاتا ہے جب خرچ کرنے کا باری آتی ہے نا کیا تو بندے کا سانس گم ہو جاتا ہے ہائے خرچ لیکن آگے کہ میں حدیث پاک سنانی ویسے یہ موضوع بہت وسیع ہے تو لیکن پر ایک حدیث میں آپ سناؤں گا بڑی خوبصورت آ رہی ہے فرمایا ملک الموت وہ بندہ تو زندہ ہے تو نے کہ میں پرسوں روح قبض کر لی مہینہ پورا ہو گیا ہے ادھر کہتا ہے کہ بالکل اس کی پرسوں روح قبض ہو جانی تھی روح قبض اس کی روح قبض ہو جانی تھی اس کی موت بالکل مقرر تھی ٹال نہیں سکتی تھی لیکن اس نے کام کیا ہے اس کام کی وجہ سے رب نے مجھے خود حکم کیا ہے اس نے کام بڑا اچھا کہ اس کی موت ختم ہو اس کی روح نہیں قبض کرنی وہ کیا کہنے کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ اتنا کر دیا ہے خرچ اتنا کر دیا ہے رب نے موت کو بھی ڈال دیا کہ سادے جو سر تے پوندی ہیں آپ وہ ہی خرچ کرنے جو سر تے پوے نہیں کر صاحب کو بچے 4-5 دے دو پریشان نہیں ہونا سادہ کوئی انکار نہیں سادہ کوئی 50 بچہ حفظ کرتا بھی ہے جو دل لے جاؤ وگرنہ دارتا تو جاتا کہ بچے خراب بھی ہو جاتے ہیں لیکن واقفی جتنی ہوگی کہ انکار بھی نہیں ہوتا کہ نہیں دی لیکن اپنا سے کام کر لینے ہیں اب 10 بچے بھی سورۃ یاسین پڑھنی جی ہونا ایت کریمہ پڑھنی ہے جی ہونا ہے سب بندے دسے بھی 10 لاکھ والی سورۃ نور پڑھنی ہے مگر بچے ویلے آئے نہیں 10 لاکھ
جب سر پر آتی اتنا بڑا کچھ کرتا ہے. نہیں محترم، مسلسل لگاتار متواتر تھوڑا تھوڑا سرکٹ چلتا رہے، رب بھی ساتھ سرکٹ چلاتا رہتا ہے. محترم آئیے میں ایک بات کر رہا تھا کہ کیوں زندہ رہا؟ تو یہ مہینہ کون سا ہے؟ غمخاری کا مہینہ ہے. یہ تو اتنے سمجھ سے ملتے تو لینا لگی ہوگی. رات میں افطار کے جا رہے ہیں جناب، این نام ہے کہ سارے تو صحیح کھانے نہیں. اور خدا کی قسم ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو صرف وہ جو روٹی نہیں کھاتے افطاری کے بعد، اسی روٹی اور پانی پہ افطاری ہوتی ہے، اور سحری بھی سے وہ ہوتی ہے. اور ہمارا راشن جو ہم نے دینا ہوتا ہے وہ بار ٹرک لگا دیتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، وہ جن کا حق نہیں ہوتا. کما تو یہ تھا کہ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صدا کرتا کہ خود چھان بھی نہیں کرتا، پتہ کرتا، رات کو نکلتا، لوگوں سے رابطہ قائم کرتا، پتہ کر کے پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے گھر میں سحری افطاری پہنچ جاتی. جس طرح فاروق اعظم نے بندے کو قابو کر لیا تھا. کیا تھا؟ نہیں، آپ سب کو نہیں پتا. تو آپ اس کی جمعے کی راشن کی جمعے کی وجہ سے آئے ہیں تھی نا. تو جو جمعہ میں پڑھا میرے پاس، انہوں نے تو سنا تھا نا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون شخص ہے کہ جو مجھ سے بھی پہلے مائی کا کام کر کے چلا جاتا ہے اور پانی بھی بھر کے چلا جاتا ہے، صفائی بھی کر کے چلا جاتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کے گیا تو پھر بھی وہ پہلے، فجر کے بعد گیا پھر بھی پہلے، تہجد پڑھنے سے پہلے گیا پھر بھی پہلے، تہجد کے بعد گیا پھر بھی پہلے. اس نے کہا کمال ہے، وہ کون سا شخص ہے کہ جو مجھ سے اصل بات یہ نہیں کہ محمدی یونیورسٹی میں خود ملا کر علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو تیار اتنا کر دیا تھا، اتنا کیا کر دیا کہ تن من دھن جہاں بھی قربانی کی باری آئی ہے نا، سب سے پہلے ملا کر کے صحبہ یاد ہوئی. سبحان اللہ. مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے، راستے میں بیٹھے، کہنے کہ صفائی تو کریں گے بعد میں، پانی بھریں گے بعد میں، سارا کے بعد میں کریں گے. راستے میں بیٹھ کے کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اپنی کمر پر دنیا سوئی ہے، رعایا سوئی ہوئی ہے، اور رات کو بیت المال سے اپنی کمر پر خود خوراک کی بوریاں اٹھا کر خود راشن پہنچا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور لوگ کہتے تھے کہ امام صاحب کے گھر میں فاقہ ہے اور چولہا نہیں جلتا. تجھے کیا پتا نبی کے گھر والوں کی سخاوت کیا ہے؟ اس سخاوت کے بارے میں تو بیان کر سکتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ سخاوت بیان کر جائے، قربان جائے. کہ لوگ کہتے تھے فاقہ ہے گھر میں، چولہا نہیں جلتا. قربان جائے. جب آپ کا وصال ہوا بڑی دنیا روئی، 300 گھرانے اس طرح روئے کہ ان کے رونے کی وجہ سے لوگوں کو رونا آ گیا، دردناک روئے. لوگ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ ایک گھرانے میں 50 آدمی بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں. لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنا دردناک ہو رہے ہو. کتنے گھرانے؟ 300 گھرانے. انہوں نے کہا جس گھر میں لوگ کتنے چولہا نہیں جلتا فاقہ ہے، 300 گھرانوں کا خرچہ انہوں نے اٹھایا تھا. اور اس کا نام ہے حضرت امام زین العابدین جو میدان کربلا میں بیمار تھے. اور جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کا وصال ہوا تو جب نہلانے والوں غسل دینے لگے تو کمر پہ نشان ہی نشان، اس طرح زخم نہیں ہوتے. پریشان ہو گئے کہ یہ کیا وجہ ہے. جب بیویوں سے رابطہ ہوا، شہزادیوں سے رابطہ ہوا، پاک دامنوں سے جب رابطہ کیا تو آپ کے اندر سے آواز آئی کہ دنیا سو جاتی تھی، یہ ساری رات لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے. وہ راشن کہاں سے آتا تھا؟ اس کے بارے میں وہ سراخ ملا ہی نہیں، وہ سراخ نہیں ملا، وہ سراخ کسی کو نہیں ملا کہ ساری رات پر ایک دن نہیں، روزانہ گھر میں چولہا نہیں جل رہا، گھر میں فاقہ ہے. لوگ کہتے ہیں ایمان سے گھر میں فاقہ اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم، چونکہ مذہب تو کہنے والا تو 200 500 دے کے تو کہنے نے بڑا احسان کیا ہے. رب کہتا نہیں، تو سارا کچھ بھی لٹا دے، یہ سارا کچھ میرا ہی ہے. کہنے کہ سر رات بوریاں کمر پر اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ کون پہنچا رہا ہے. اب جملہ یہاں دے رہا ہوں، پھر آپ سے اجازت چاہتا تو ٹائم بھی ہو رہا ہے، آپ بھی تھک گئے ہوں گے.
روزہ رکھا آپ نے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، حضرت فاروق کہاں بیٹھے تھے؟ کس کے لیے؟ بندے کو تلاش کرنے کے لیے. سارے بولیے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، خیریت تو ہے، بارش ہو رہی ہے تو ہونے دے کوئی بات یار، بارش اللہ کی رحمت ہے، کپڑے گلے ہو جائیں گے تو کمال نہیں. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ پہ گئے نا، میری بات بھی سن لو نا، جب کوہ پہ موسیٰ علیہ السلام گئے نا تو ایک دن ملاقات کے بعد ہم کلام ہونے کے بعد واپس آنے لگے. عرض کیا بھائی تعالیٰ ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں کہ مولا جب اپنے بندوں پہ بڑا راضی ہوتا ہے، اس راضی ہونے کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی نشانی، کوئی پہچان ہے، کوئی صفت ہے؟ رب نے فرمایا ہاں، اس کی نشانی یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو بارش دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ اس وقت رب راضی ہے یا نہیں؟ تو پھر مانگو گے نا جمعے کے بعد، مانگو گے رب سے. ہاں نمبر 2 پھر اگلی بات میں بتائی دیتا ہوں. عرض کیا مولا جب تو اس سے بھی زیادہ راضی ہو، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا پھر میں اپنے بندوں کو بیٹیاں دیتا ہوں. جاہلیت ہے نا کہ تو بیٹیوں کو مارے اور پہلی بیٹی پہ طلاق دے دے. بیٹی بیٹے کا جو ہے نا یہ سارا اختیار یہ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اور اگر حکمت کی روح دیکھے، ڈاکٹروں سے پوچھے، حکیموں سے پوچھے، اس سے بھی سارا کردار مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے. یہ غلط بھی گفتگو ہے. سورۃ النساء اٹھا کے دیکھیں، سورۃ النساء کا مطالعہ کریں، سورۃ النساء کو پڑھیں. یہ بیٹی بیٹا، یہ بیٹی ہو رہی ہے، یہ بیٹے ہو رہے ہیں. ادھر عمل عورت کا نہیں مرد کا ہے، اور مراد مرد کی طرف سے ہے، رزق عورت کی طرف سے ہے. میں کچھ کہہ رہا تھا، میں اپنے بندوں کو اور کیا مولا اگلا جملہ بھی سن لینا تاکہ موضوع کے ساتھ یہ بات مل جائے. مولا جب تو اس سے بھی راضی ہو جائے، تیری رضا انتہا کو پہنچ جائے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ پھر میں اپنے بندوں کے گھروں میں مہمان بھیجتا ہوں. مہمان ایک موضوع ہے بڑا وسیع. بیٹی موضوع ہے، بارش موضوع ہے. یہ میں نے ویسے ایک واقعہ سنایا نا، لیکن یہ موضوع ہے. بارش میں جتنا موضوع چلا لیں، قرآن سنت میں کیا ہے، کیسی رحمت ہے. بارش بھی رحمت ہے، بیٹی بھی رحمت ہے، مہمان بھی، بیماری بھی رحمت ہے. لیکن بیماری کا مانگنا حرام ہے، آ جائے تو پھر رحمت ہے. اس کی بھی بہت لمبی گفتگو ہے. بہرحال راستے میں کون بیٹھے تھے؟ خود بڑے خدمت والے ہیں، 10 سال کچھ مہینے خدمت کی ہے، لیکن بندہ پکڑنا ہے آج کہ جو مجھ سے بھی پہل کر جاتا ہے. بس ابھی بیٹھے تھے عشاء کی نماز پڑھ کے تو ایک نقاب پوش بندہ جوتا بھی نہیں پہنا ہوا کہیں گزرنے لگے، پلو سے پکڑ لیا، کہنے لگا اب تو نہیں جانے دوں گا. تو مجھ سے بھی پہل کر گیا ہے، مجھ سے بھی آگے گزر گیا ہے. جب نقاب ہٹایا کہنے لگے خدا کی قسم پہلے میں کہہ رہا تھا کہ مجھ سے آگے کون چلا گیا. جب نقاب ہٹا کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم اے ابو بکر عمر ساری زندگی ہٹا رہے، تم سے آگے نہیں گزر سکتا. کیوں؟ میری عمر کا موقف ہے. میں عمر کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر تو خوش نصیب آتا، تو ابو بکر کے سینے کے کبار بن جاتا. ابو بکر کے سینے کا کہنے لگے ابو بکر یہ تو میں مان گیا ہوں کس مائی کی خدمت تو کر رہا ہے. میں بڑا زور لگایا، بڑی کاوش، بڑی کوشش، بڑی جدوجہد کی پر نہیں. میں تم سے کیسے، لیکن ایک بات مجھے بتا دیں دوستو، ایک بات پوچھ لگے کہ ایک بات بتا دیں، پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنتا؟ پاؤں میں سارے بولیے جوتا کیوں نہیں پہننا؟ ابو بکر صدیق نے جملہ بول دیا پر سمندر بہا دیا. فرمایا جوتا اس لیے نہیں پہنا کہ لوگوں کی نیندوں میں خلل بھی نہ آ جائے اور کھڑک نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ وقت کا حاکم کہاں جا رہا ہے، وقت کا سربراہ کہاں جا رہا ہے. تو یہ تو چھوٹی سی عزت مل گئی ہے تو کسی کو پوچھتا بھی نہیں ہے، کسی کو دیکھنا پسند نہ کرے. 5 بھائی میں سے اگر ایک بھائی کے پاس دولت آ جائے تو وہ باقی بھائیوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. محترم کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑیں. رب نے ایک بات کی ہے وہ سن لیں، پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اجازت دے دیں گے نا؟ تو آپ تو پہلے تیار ہیں اجازت دینے کے لیے کہ نہیں ٹائم زیادہ ہو گیا نا. اے باری تعالیٰ ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. لن یہ بالکل تو نے فرمایا ہر چیز تم نیکی کو پہنچ سکتے. مولا کیسے پہنچیں گے؟ ہاں ایک راستہ ہے مولا، وہ کون سا؟ جو مجھے پسند ہے.
مولا تیری پسند کیا ہے؟ فرمایا میری مخلوق پہ خرچ کرو، لٹاؤ۔ مولا پھر حدیث ابھی سناؤں گا، اگلا جملہ سن لیں۔ مولا کیا لٹانا ہے؟ فرمایا مما، اس میں سے، اب زمین سے جوڑ رہا ہے۔ میں جب جمعہ پڑھا کے ادھر سے آیا ہوں نا، تو میں گھر میں آ کر، میں بچے بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، میں نے کہا نہیں، ہمیں تو ابھی تک قرآن و سنت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ ہوا خدا، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ جب مطالعہ کرتے تھا جس طرح ہوا بھی نہیں لگی، قرآن سنت کے قریب نہیں گئے۔ کیوں کہتے ہیں باجزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ کا قول گھومتا رہتا ہے کہ 20 سال جنگلوں میں پھرے رب کی تلاش میں۔ حضرت باجزید بسطامی علیہ الرحمہ جو رب نے ان سے خطاب کیے نا، وہ بھی سننے والے ہیں، لیکن پھر صحیح انشاءاللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال میں سب سے مشکل چیز ایک ہی پائی، کیا؟ علم پر عمل۔ بہت مشکل ہے۔ رات افطاری میں ہم کھانا کھا رہے تھے، سامنے بیٹا بیٹا، تو اس نے جب گھٹنا کھڑا کیا، میں نے شکر بھی ادا کی۔ میں چوکڑی ماری ہوئی تھی، میں کہا یوسف صاحب تو میں گھٹنا کھڑا کر، سنت ہے میرے آقا کی۔ علم پر عمل۔ سنو، مما، اس میں سے خرچ کرو۔ مولا کیا؟ فرمایا تحبو، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ بہت مشکل ہے۔ تو اللہ نے راتے کپڑا وہ دینا گیڑا تیرے خود پسند ہی نہیں، تو وہ چیز ہے تجھے پسند ہی نہیں۔ جب یہ عید اتری نا، بس کچھ آپ کو میں آگے نہیں چلوں گا۔ جب یہ عید اتری، لینے لگ گئے صحابہ کرام کے لینے لگے۔ ساتھ میں حضرت طلحہ آئے رضی اللہ، بالکل جہاں آپ اس میں عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے نا، باب فار، جس کا نام باب مجیدی بھی ہے، اندر جائیں تو باب مجیدی لکھا ہوا۔ باب فار کیوں کہ شاہ فہد نے اس کی توسیع کی، اس نے دروازہ کا نام اپنے نام پہ رکھ دیا۔ باب فار، یہاں اندر داخل الٹے ہاتھ میں ایک کریم دوسرا کریم ہے نا، اس کو اٹھاؤ گے نیچے 3 اس طرح پتھر گول لگے ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے کنویں کی نشانی آج بھی رکھی ہوئی ہے، آج بھی کنویں کی نشانی رکھی۔ یہاں حضرت یہاں مدینہ شریف تھا، مدینہ شریف کے ساتھ ہی یہ باغ تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اتنا گھنا سگنا باغ تھا، یہ کنواں تھا۔ اکثر شادی کھاتا، اکثر آ جاتے، آرام کرتے، پانی پیتے۔ میرا آقا فرمایا طلحہ باغ تیرا بڑا خوبصورت ہے، باغ تیرا پوری مدینہ سے دیکھا ہے۔ جب رات آیت الدینہ حتی تنفقوا لن تنالوا البر مما تحبون، سب سے پہلے طلحہ ہی سامنے آ گئے، آقا یہ باغ میں آپ کے سامنے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ ادھر سے ابن عمر آ گئے، یہ باغ مجھے جگہ پسند ہے۔ ادھر سے ابو ہریرہ آ گئے، اور عثمان غنی برہم، کس کا نام لمبی گفتگو ہے۔ لین لگ گئی، ابھی لین لگی ہے، قربانیاں دے رہے ہیں، وہی آ گئی۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں کس عمل پہ اتنا راضی ہوں، میں ایک پروٹوکول دینا چاہتا ہوں، میں ایک ڈگری دینا چاہتا ہوں۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ مانگے نہ مانگے، ان کی قربانی، میں ادھر ایت نازل کر رہا ہوں، ادھر ہر چیز جو ان کو پسند ہے وہ میری راہ میں لٹا رہے ہیں۔ فرمایا پھر میرا پروٹوکول بھی یہ ہے کہ میں ان پر راضی، دیکھو نا یہ جملہ ان کے لیے کافی ہے نا، میں ان پر راضی، اور رب نے اگلی ڈگری بھی دے دی۔ فرمایا میں ان پر راضی، یہ میرے اوپر راضی، ان کے راضی ہونے کی بھی ڈگری میرا اوپر دے دی۔ اجازت سے بس ایک چھوٹی سی واقعہ کی صورت میں بات شامل کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ سے اجازت چاہوں گا۔ واقعہ تو بڑے ہیں لیکن یہ واقعہ بہت خوبصورت ہے۔ بنی اسرائیل میں بادشاہ تھا، کیا بادشاہ تھا، کیا تھا بادشاہ تھا، بس اپنی بخیلی کی وجہ سے، کنوسی کی وجہ سے بس عجیب سا ہو گیا۔ دروازے پہ فقیر آیا، بیٹی نے تازہ روٹی پکا کر اس کو دے دی دائیں ہاتھ سے۔ بادشاہ کیا کنوس تھا نا، بخیل کا نام کیا تھا؟ حتیٰ الہاکم التکاثر، دولت کے سمیٹنے والے، حتیٰ زرتم المقابر، تیری ایسی ایک تو جوڑ نہیں ہے، ابھی جوڑ نہیں رہا تھا، کیا ہو گئی؟ برحال مجھے احساس ہے کہ بارش میرے خیال میں ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، میں بس اینڈ کرتا ہوں۔ ناراض نہیں ہونا، تھوڑے بہت کپڑے گلے ہو جائیں، کوئی بات نہیں،
گزارش کا مہینہ انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں. کس ساتھ سے دی اس نے؟ تازہ روٹی پکا کے. اگر آپ تازہ پکا کے دے دیں تو گل گٹی چل نہ جائے گی. میرا کیا فرمایا اتنا شوربہ بناؤ کہ ہمسایوں کو بھی ضرورت پڑ جائے تو سالن دے دو. ساری فرج 5-7 سالن پہ ہوتے ہیں تو کوئی آ گیا کہ جی ذرا مرچا گھول کے روٹی کھاتی ہے چاہتا روٹی کھاتی ہے. تو قبر جا کے نبی کی جواب دینا ہے تو حتیٰ مما تو حبون کیا کرے گا. یا میں آپ کی باتوں نہیں کر رہا, میں تو اپنے گریبان میں جا کر خدا کی قسم اپنے گریبان میں جا کر اور رونا آ رہا ہے کہ کوئی عمل نہیں. اور سب سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ نبی پاک کی بات کا جواب کیا, نبی پاک کی بات کا جواب کیا دے رہے ہیں. مزاح تو بڑا دور کی بات ہے نا, عالم آخر تو بڑی دور کی بات, عالم بلزم کی بات کر رہا ہوں. بس بات سے آیا پتا چلا اسے کیا بولیے بولیے اسے پتا چلا کس چیز کا, اس نے اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا. جب دائیں ہاتھ کاٹا پھر بس پھر آئی پھر ان کے گھر میں جو آنی تھی کیا بھوک تنگی, کنگال ہو گیا, ختم ہو گیا سب کچھ. رب رب ہے نا وَيَمُدُّهُمْ فِي رِزْقِهِمْ جب یمن کرتا ان بطش ربک لشدید بھی کر دیتا ہے. بس پھر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بس آخر کر وہ اسی میں مر گیا. بیٹی بڑی خوبصورت تھی, بس مانگتی مانگتی بس ایک دروازے پہ گئی. بس عورت کو جب اس نے چہرے کو دیکھا کہ لگا ہائے مانگنے والی پر اتنا چہرہ خوبصورت, بس اس نے اس بچی کو اپنے گھر میں رکھ لیا, اپنے بیٹے سے نکاح کر دیا. دائیں ہاتھ اٹھائے تو خامد نے کہا کھانا کھانے مل کے کھانا کھانے لگے تو دائیں ہاتھ نہیں تھا, وہ بائیں سے کھاتی. وہ کہتا ہے میں آپ کہتا دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو بائیں ہاتھ سے کھا رہی, 1 مرتبہ 2 مرتبہ کیا کرتی, اس کے بس کی بات تھی ساری بولی مجبور تھی. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہنا تانا دیا, اس نے کہا ہاں سنا تھا کہ فقیر جو بڑے بدتمیز ہوتے ہیں. اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. غیب سے آواز آئی اے میری بندی نے روٹی میری راہ میں دی تھی, کیا تو نے روٹی اور تو نے روٹی میری راہ میں دی تھی. یہ تو تانا دے رہا ہے کہ فقیر مانگنے والے بدتمیز ہوتے ہیں. فرمایا میں آواز دے رہا ہوں روٹی تو نے میری راہ میں دی ہے, تو ہاتھ نکال تو صحیح. جب ہاتھ نکالنا تو پہلے ہاتھ سے بھی خوبصورت تھا, پہلے سے بھی خوبصورت تھا. جب اس نے بات نکالا سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دوستو بس میں آگے بھی دل کرتا آگے دل کرتا چلے, لیکن قرآن کی آیت کی اگلا جو حصہ ہے وہ بڑا کمال ہے. بہرحال آخر میں بس میں کی عرض کرنی ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. غریبوں کو دیکھیں دیکھیں گے رب نے قرضہ نہیں کرنے دینا. میں پوری حدیث بیان نہیں کروں گا, صرف ایک حدیث میں اس کے جملہ دے رہا ہوں. رب کہتا ہے اے ابن آدم کی اولاد, اے میرے بندو, اجملہ سن لے پوری حدیث نہیں اور ایک جملہ, اے میرے بندو تمہارا رازق میں ہوں, تمہارا رزق میرے ذمہ ہے, میں نے دینا ہے, میں نے دینا ہے, پریشان نہیں ہونا. پر ایک بات سننا, اپنا دروازہ میری مخلوق کے لیے کھول دے. پیچھے کس کی بڑی تمہید ہے, پیچھے لمبی, جو میرا آقا نے خود فرمایا وہ کہ لمبی تمہید ہے. میں درمیان میں صرف ایک جملہ دے رہا ہوں, اپنا دروازہ میری مخلوق کے لیے کھول دے, میرا وعدہ میرا کھل جائے گا تیرے لیے. آگے کیا فرمایا, فرمایا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم تیرا دروازہ کھلے گا میری مخلوق کے لیے. جملہ سننا, فرمایا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم میری مخلوق کے لیے تیرا دروازہ کھلے گا تیری طاقت کے مطابق, تیرے لیے میرا کھلے گا میری طاقت کے مطابق. تیرا کھلا ہے پھر میرا بھی کھلا ہے, تیرا نہیں رب نے فرمایا ادھر تو دینا ہے, دنیا میں دیتا جاؤں گا, قرضہ نہیں کرنے دینا, جبکہ مال بھی میرا ہے. قرضہ
نہیں کرنے دینا، ٹھیکے نہیں، اور آگے بھی جمع کروں گا، پھر جب دنیا کے سامنے تمہیں دوں گا نا، پھر دنیا ہاتھ ملے گی، کہنے گی ہائے یہ خادم تھا، یہ نوکر تھا، یہ تھا، غریب تھا، یہ کہاں سے کہاں چلا گیا. نہیں، اس کو جتنا مل جاتا تھا وہ اللہ کے راہ میں دے دیتا تھا. تیاری ہے؟ بس آخر میں پیغام ہے کہ ایک تو غریبوں کو تلاش کریں، ٹھیک ہے جی، کچھ نہ کچھ کسی غریب روزہ دار کی ہو کی. اب میں ہونا رہے سے بیٹی جائیں کھاندہ جاندہ مگر شرم کر کچھ حیاء کر. ایک تو نے روزہ ہی رکھا، ایک تو مسلمانوں کے بھی حیاء کر رہا ہے، اور تمہیں کوئی شرم و حیاء نہیں ہے. ایک مجوسی آن کی پوجا کرنے والا رمضان شریف کا حیاء کرے اور بیٹے کو سریام کھاتے تھپڑ مارے. رب کے پاس تو نے تھپڑ مارا ہے رمضان کے حیاء میں، تو مرے گا تو کلمہ پڑھ کے گئے. مجوسی کو کلمہ نصیب ہو، تو مسلمانوں کے سریام کھانے پکا کے لوگوں کو کھلائے، ہوٹل چلائے، پانی چلائے. تیری روزی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اللہ کے بندے حلال روزی حرام نہ کر، حیا کر رمضان کا. سکے والدین بھی آ جائیں، پلانا کھلانا تو بڑی دور کی بات ہے. فرضی روزے میں اتنی سختی ہے کہ والدین کو یہ بھی نہیں بتانا کہ پانی کہاں ہے، روٹی کہاں ہے. پہلے دور میں بچوں کی روٹی رات کو پکائی جاتی تھی، رات کو پکا کرتے صبح چولہا نہ جلے. اب تو اتنا بھی حیا ہو چکا ہے کہ تیرے گھر میں سریام چولہا جلتا نہیں. محترم میری بات سن لے یار، سن لے میری بات. میں کبھی کبھار کہتا ہوں تو والدہ فرمایا کرتے بیٹا ایسے جملہ نہ استعمال کیا کرو. میں کہا میں کیا کروں، بس کبھی کبھار منہ سے نکل جاتا ہے، بس کیا کروں. سن 88 سے 88 سے میں ایک ہی عرض کر رہا ہوں، ایک ہی کر نہ روزہ رکھ، کوئی بات نہیں، نہ سارا ٹبر نہ روزہ رکھے، پر اللہ کی بندے دن کو چولہا نہ جلا، رب کی عذاب کو چیلنج نہ کر یار، نہ کر سریعام نہ کام کرو یار، نہ چیلنج کرو، اگر نہ پھر زلزلے. میں اگر تمہیں ایک حدیث سنا دوں نا، خدا قسم میں اس حدیث کو پڑھ کے آج تک وہ حدیث میں تمہارے سامنے بیان نہیں کی. بڑی لمبی حدیث، اس میں میرا کر کوئی بات چھوڑی، آج تک وہ حدیث ابھی میں بیان نہیں کی سمجھ سکتی. لیکن اس میں ایک حدیث کے لفظ ہے کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. یہ اس کی حدیث میں ہے، زلزلے بہت زیادہ آئیں. ام المہد عائشہ اس کے جس نے محترم بس میں آپ سے بس مخاطب ہوں، اینڈ میں نے کر دیا ہے. بس یہ کر کے غریبوں کو تلاش کریں. دوسرا الحمدللہ کوئی پابندی نہیں، سختی نہیں ہے کہ میرے پاس جمعہ کوئی پڑھنے آ جاتا ہے، کوئی نہیں آتا چلا جاتا ہے. لیکن میں اپنی اس مسجد میں میرا مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ.